लेबनान के इश्यू को समझना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ईरान वॉर तो तकरीबन ख़त्म होने की तरफ आ रही है। सीज़ फायर का ऐलान हो गया, फिर इस्लामाबाद में एक राउंड ऑफ पीस टॉक्स हो गए हैं, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से इस तरह का भी इशारा कि मैं परमानेंटली स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोलने लगा हूं और जंग जो है वो बहुत जल्द इख्तिताम पजीर होने वाली है। सो अगर ईरान का इशू रिजॉल्व होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या लेबनान का भी इशू उसके साथ ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगा, या फिर वो एक अलग इशू बन के सामने आ जाएगा? बिकॉज जब भी पीस टॉक की बात हुई है, जब भी ये लोग सब टेबल पर बैठे हैं, तो ईरान की तरफ से बार बार ये मुतालबा सामने आया है कि अगर जंग बंदी होगी तो वो एक मुकम्मल जंग बंदी होगी, यानी या एक तो ईरान को भी फुल गारंटीज दी जाएंगी कि ईरान की सरजमीन पर दोबारा कोई हमला नहीं होने वाला, लेकिन उसके साथ साथ ये गारंटी भी होगी कि लेबनान और गजा दोनों के अंदर मजीद कोई भी इजराइल की तरफ से हमले नहीं होंगे, और उधर भी उतनी ही सख्ती से जंग बंदी के ऊपर अमल किया जाएगा। आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि गजा की वॉर तो ऑलमोस्ट 3 साल से जारी है, और कुछ ही महीने पहले ट्रंप की कोशिशों से एक पीस डील सामने आई, ऑल्दो कि उस पर बहुत सारे अरब कंट्रीज ने साइन तो किया, पाकिस्तान ने भी साइन किया, लेकिन साइन करते साथ ही तमाम ममालिक ने ये बात क्लियरली कह दी कि ये जो हमने चीज़ साइन की है ना, ये बिल्कुल इनकम्प्लीट किस्म का एक डॉक्यूमेंट है, और ये बहुत सारी बातें इसमें अभी निगोशिएशन होनी है और फाइनलाइज होनी है चीज़ें, यानी ये एक बिल्कुल प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सब एग्रीड हुए हैं। सो दैट मीन्स कि गजा का जो इशू है और जो वॉर चल रही है 2023 से जो शुरू हुई थी वो अभी तक जारी है, यानी वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई। और उसी के साथ ये हुआ है कि जब ईरान के ऊपर इसराइल और यूएस की तरफ से बेदरेक और बेइंतहा बॉम्बिंग हो रही थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो चुका है ईरान के अंदर। ईरान ने भी खैर बहुत नुकसान किया, इसराइल का भी, और गल्फ स्टेट्स में भी यूएस एसेट्स जितने भी थे उन सबको तबाह किया, लेकिन साथ ही साथ इसराइल ने एक नई शरारत शुरू कर दी कि उन्होंने लेबनान के अंदर हमले कर दिए। ऑफ कोर्स उनके पास एक वजह तो होती है हमेशा, क्योंकि जब भी ईरान किसी मुश्किल में होता है या गजा या फ़लस्तीन किसी मुश्किल में होते हैं, तो फिर लेबनान के अंदर मौजूद जो मिलिटेंट्स हैं, जो कि प्रो ईरानियन मिलिटेंट्स हैं हिजबुल्लाह के नाम से, वो हमेशा एक्टिवेट हो जाते हैं। और यही हुआ कि जब ईरान के ऊपर इसराइल की तरफ से हमला हो रहा था, तो उसका जवाब देने के लिए लेबनान में बैठे हुए ये प्रो ईरानियन मिलिशिया ये एक्टिवेट हो गए, उन्होंने इसराइल के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। उसके जवाब में इसराइल की तरफ से ज़ाहिर बॉम्बिंग लेबनान के अंदर भी शुरू हो गई। साउथ ऑफ लेबनान के अंदर ये जो बॉम्बिंग इसराइल की तरफ से हुई है, आप ये समझें अगर रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करें, तो अगर एक मिसाइल यानी मामूली नौइयत का हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पे दागा जाता है, तो उसके बदले सैकड़ों बॉम्ब्स लेबनान की सरजमीन पे दागे गए। थोड़ा सा मैं आपको पहले एक कॉन्टेक्स्ट दिखा दूं, इससे पहले कि हम ये देखें कि लेबनान के इशू पे यूएस क्या पीस नेगोशिएशंस करवा रहा है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी दिखा दूं लेबनान की, कि ये एक छोटा सा मुल्क है जिसकी कोस्ट मेडिटेरेनियन सी के ऊपर लगती है, और ये सेंटर में लेबनान माउंटेन्स के रेंजेस चलती हैं, और इस तरफ ओरॉन्टस के नाम से रिवर्स, और ये बीका वैली है, और ये जो लिटानी रिवर है ये आप देख रहे हो कि बहुत तवील रिवर है, सबसे बड़ा रिवर है लेबनान के अंदर, और ये इस पॉइंट पर जब वेस्ट की तरफ टर्न काट लेता है, तो ये जो इस लिटानी रिवर के नीचे नीचे का ये जो पोर्शन है, इस एरिया को साउथ लेबनान कहते हैं, और यही वो एरिया जिसके ऊपर इसराइल की तरफ से बेइंतहा बॉम्बिंग हो रही है। और इसराइल का हमेशा से यही कहना है कि लिटानी रिवर के साउथ में, यानी साउथ लेबनान के अंदर ही हिजबुल्लाह की तमाम नफरी मौजूद है, तमाम उनकी इंस्टॉलेशन, तमाम उनकी जंगी जो सिस्टम है वो यहीं पे मौजूद है साउथ लेबनान में। और इस साउथ लेबनान पे हमेशा जंग होती है, हमले होते हैं, और इस दफ़ा इसराइल का ऐसा इरादा लग रहा है कि जैसे कि वो साउथ लेबनान के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, उसको ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं। एक और मैं आपको दिखा दूं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी और ऑटोमन एम्पायर को तोड़ दिया गया था, तो ये जो सीरिया और एंड लेबनान का जो मैंडेट है ना, वो फ्रांस को दे दिया गया था। सीरिया और लेबनान का मैंडेट का ये मतलब यही है कि सीरिया और लेबनान को पहले ऑटोमन एम्पायर के अंदर एक ही प्रोविंस की तरह से ट्रीट किया जाता था, और यहाँ पे एक ही किस्म के लोग रहते थे, एक ही किस्म की पॉपुलेशन थी, और एक ही कॉमर्स इनकी आपस में जुड़ी हुई थी, यानी ये पूरा जो सीरिया और लेबनान है ये सेम प्रोविंस समझा जाता था। इसी वजह से ये जब लेबनान को अलग कर दिया गया और सीरिया को एक अलग मुल्क बना दिया गया आफ्टर 1945, तो सीरिया की तरफ से हमेशा ये बात रही कि लेबनान जो है ना वो हमारा पार्ट है, और हमारे साथ इसकी जो कॉमर्स है और इसका जो कल्चर है और इसका जितनी भी हिस्ट्री है वो बहुत
بہت زیادہ آپس میں ہماری جڑی ہوئی ہے. سو ہم لیبنان کو اپنے ساتھ کا جڑا ہوا ایک پروونس سمجھتے ہیں. بہرحال یہ میپ دکھا رہے ہیں کہ جب فرانس کو یہ مینڈیٹ مل گیا تھا تو اس وقت اس نے لیبنان کو ایک بالکل سپریٹ کنٹری بنا کر اس کو ٹریٹ کیا. بالکل اس کی کانسٹیٹیوشن، اس کی ہر چیز، اس کی اکانومی، ہر چیز کو ڈفرنٹ الگ کر دیا، توڑ دیا مین سیریا سے. اس کے بعد انہوں نے ایک الاوائڈ اسٹیٹ الگ سے بنا دیا، یعنی کوسٹ کی طرف یہ جو پورا اسٹیٹ ہے اس کو ایک الاوائڈ اسٹیٹ الگ سے بنا دیا کنٹری. اور اوپر کی طرف سے بھی انہوں نے یہ کنٹری بنانے کی کوشش کی الیگزینڈریٹا کو، جو کہ بعد میں یعنی ڈیزالو ہو گئی، اور یہ ایریا جو ہے بعد میں ترکی نے واپس بھی لے لیا سیریا سے. اس کے علاوہ یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ جبل دروز میں ایک دروز اسٹیٹ کو بھی الگ سے بنا دیا گیا. یہ ایک الیبا کو ایک الگ اسٹیٹ بنا دیا گیا، ایک مطلب نارتھ سیریا کو الگ اسٹیٹ بنا دیا گیا، اور سینٹرل آف دا سیریا کو ایک الگ اسٹیٹ بنا دیا گیا. سو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی. جب فرانس یہاں پر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں جہاں جس قسم کی ایتھنیسٹی موجود ہے ان کو الگ الگ کنٹریز بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ جو ایتھنک پاپولیشن ہے اس کے سربراہوں کو وہاں کی ہم حکومت دے دیتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے مرہون منت بھی ہو جائیں گے، اور پھر اس پورے کنٹری کا دوبارہ سے یونائٹ ہونا امپاسبل بھی ہو جائے گا، اور پھر ہم ایزیلی ان کے اوپر ڈیوائڈ اینڈ رول کر سکیں گے. سو یہ شرارت تھی فرانس کی، جس کے بعد یہ ہوا کہ لیبنان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک الگ کنٹری بن گیا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بڑا انٹرسٹنگ میپ دکھا رہی ہوں ایتھنیسٹی کا، کہ یہاں پر ساؤتھ میں آپ کو یہ جو جامنی کلر دکھائی دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ساری شیعہ پاپولیشن رہتی ہے. شیعہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے لیبنان کے اندر. یہاں پر بھی آپ کو اس کے پاکٹس دکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی پاکٹس دکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو گرین کلر کا آپ کو پیچز دکھ رہے ہیں بہت سارے، یہ سب سنی پاپولیشن ہے. اور اوپر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیروت اور اوپر کی طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹریپولی سے اوپر کے سارا علاقہ، اس میں سنی پاپولیشن زیادہ رہتی ہے. اس کے علاوہ جو ریڈ کلر اور یلو کلر کے پیچز آپ کو دکھ رہے ہیں وہ کرسچین کمیونٹیز ہیں. یہاں پر جو سینسس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں، لیٹسٹ جو سینسس ہیں میں اس کا اندازہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ 67.8% جو ہے نا وہ مسلمان ہیں. اور انہی مسلمانوں کے اندر اگر آپ سنی اور شیعہ کو الگ کر کے دیکھنا چاہیں تو سنی 31.9 سمجھے 32% ہے، اور شیعہ جو ہیں وہ تقریباً 31% ہے، اور کرسچنز جو ہیں وہ 32.4% ہے. یعنی مسلمانوں کو اگر ملائیں تو 67-68% اور کرسچنز کو ملائیں تو 32%. اب جب فرانس کو یہ ایز اے مینڈیٹ اس نے اس لیبنان کی کنٹری کو الگ کر دیا توڑ کے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا جو سینسس کروایا اس وقت 1921 میں اس میں انہوں نے یہ بولا کہ یہاں پر 3 قومیں رہتی ہیں. کرسچنز جو ہیں وہ 32, 33, 34% انہوں نے بول دی سینسس، کیونکہ وہ خود کروا رہے تھے. اور شیعہ اور جو سنی ہیں ان کو 2 الگ قومیں انہوں نے بول دی. انہوں نے یہ نہیں بولا کہ یہ مسلمان ہیں 60%، بلکہ انہوں نے 30 اور 30% کر کے ان کو 2 الگ قومیں بول دیا. اور اس طرح سے لیبنان کا جو کانسٹیٹیوشن انہوں نے لکھوایا اس میں انہوں نے بولا کہ جو پی ایم ہے وہ سنی ہوا کرے گا ہمیشہ، جو اسپیکر آف ہاؤس ہے وہ شیعہ ہوا کرے گا ہمیشہ، اور جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہمیشہ کرسچین ہوا کرے گا. سو آپ مطلب حیرت آپ کو یہ ہوگی کہ وہی یورپ جو کہ ہمیشہ اپنے ممالک میں سیکولرزم کی بات کرتا ہے، 1 پرسن 1 ووٹ کی بات کرتا ہے، ریلیجن کو وہ کہتے ہیں آپ کے پرسنل معاملہ ہے، اسی یورپ نے، اسی فرانس نے لیبنان کے اندر ایک ٹوٹلی ایتھنیسٹی بیسڈ اور ٹوٹلی یعنی ریلیجس بیسڈ کانسٹیٹیوشن بنوائی لکھوائی، اور وہ کانسٹیٹیوشن آج تک چل رہی ہے. یعنی ان کا جو انفلوئنس یورپ کا اور یو ایس کا اس کے بعد یہاں پر رہا ہے، تو لیبنان کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دی گئی کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کریں اور ایک نارمل ڈیموکریٹک وے جس پہ ساری دنیا چل رہی ہے اس وے کے اوپر اپنا کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کریں. سو یہ ایک میجر ٹول ہے لیبنان کی سیاست کو کنٹرول کرنے کا، کہ یہاں پر کرسچن پاپولیشن کی وجہ سے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کیونکہ ہمیشہ کرسچن ہوتے ہیں، تو یو ایس کا انفلوئنس اس کنٹری پہ، یورپ کا انفلوئنس، فرانس کا انفلوئنس یہاں پر قائم رہتا ہے، اور جو ان کا پولیٹیکل فریم ورک ہے وہ ہمیشہ ڈیوائڈڈ رہتا ہے. یعنی کیونکہ شیعہ ایک الگ پولیٹیکل اینٹی بن جاتے ہیں، سنی ایک الگ پولیٹیکل اینٹی بن جاتے ہیں، کرسچنز الگ بن جاتے ہیں، تو پھر پولیٹیکل ڈیوائڈ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر بھی ایک ڈیوائڈ کی طرح سامنے آتا ہے. اور جو پاپولیشن ہے نا وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی، کیونکہ دے آر آلویز تھنکنگ کہ یہ جو دوسرے دونوں پارٹیز ہیں یہ ہمارے اوپر زیادتی کر رہے ہیں اور ہمارے حقوق اور ہماری جو پاور ہے اس کو کم کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ریبیلینس بھی
اور ملیشیاز بھی قائم ہوئے اور اینٹی گورنمنٹ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ہمیشہ سے یہاں موجود رہے. اور یہ جو ساؤتھ میں ایک بہت بڑی شیعہ پاپولیشن ہے ان کو ایرانین بیکنگ سے ایک ملیشیا میں کنورٹ کیا گیا. اور بہت پرانی بات نہیں ہے, 2016 میں یہ پہلی دفعہ وجود میں آئے اور ان کا جو سلوگن ہمیشہ سے یہ رہا کہ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کی ہیلپ کرنی ہے. اسرائیل جو مظالم اور جنوسائیڈ ہمیشہ بپا رکھتا ہے ویسٹ بینک کے اندر بھی اور غزہ کے اندر بھی, اس کے خلاف انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. سو یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ہمیشہ ان ملیشیاز کو اپنا دشمن اول گردانتا ہے اور ان کا خاتمہ کرنا اسرائیل کا اولین گولز میں سے ہے. سو لیٹس گو بیک ٹو دا نیوز. جب ایران اور یو ایس اور اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر کا اعلان ہو گیا تو سیز فائر کے اعلان سے پہلے ہی ایران نے یہ بابر کروا دیا تھا کہ لیبنان اور غزہ اس سیز فائر کے اندر شامل ہوں گے. اور پیس ٹاک جو اسلام آباد میں ہوئے وہاں پر آنے سے پہلے بھی بار بار ایران کی طرف سے یہی بات سامنے آتی رہی کہ لیبنان اور غزہ دونوں سیز فائر کے اندر شامل ہوں گے, یہ پورا مسئلہ اکٹھے ہی حل کیا جائے گا. لیکن کیا ہوا کہ ادھر پیس ٹاک کے لیے مندوبین اسلام آباد میں لینڈ ہو رہے تھے اور وہاں پہ اسرائیل کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا تھا کہ لیبنان اس سیز فائر کا حصہ نہیں ہے. اور اسی پیس ٹاکس کے اندر اور اس سے پہلے کے دنوں میں بھی اسرائیل کی طرف سے بے انتہا یعنی ایکسٹریم قسم کی بامبنگ لیبنان کے اندر شروع ہو گئی اور بہت زیادہ تباہی وہاں پر پورے ساؤتھ لیبنان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹوٹلی تباہ کر دیا گیا ہے. اور وہاں کی جو سویلین پاپولیشن ہے جو کہ زیادہ شیعہ پاپولیشن ہے کیونکہ وہ ایریا ہی سارا شیعہ پاپولیشن کا ہے, تو وہ سب کو وہاں سے ہجرت کر کے نارتھ کی طرف پناہ لینی پڑ رہی ہے. اور یو ایس نے کیا کیا کہ ایک طرف تو انہوں نے دیکھا کہ ایران کی جو وار ہے اس میں تو ہمیں کوئی خاطر خواہ جو ہے سکسیس نہیں مل رہی ہے اور جو پیس ڈیل ہے اور پیس ٹاکس ہیں وہ اسلام آباد میں ڈکٹیٹ کیے جا رہے ہیں اور اس ساری پیس ڈیل میں ایران کا اپر ہینڈ نظر آ رہا ہے بیکاز پاکستان جو ہے اس کی ایک بہت گہری جو اسٹریٹجک الائنس ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے اور چائنا ایران کا ساتھی ہے اس وقت. تو وہاں پر تو انہیں کوئی اپنا خاطر خواہ یعنی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آئی. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم لیبنان کا جو ایشو ہے نا وہ ہم یو ایس کے اندر بیٹھ کر ریزالو کرا دیں. تو انہوں نے لیبنان اور اسرائیل کے جو فارن منسٹرز وغیرہ ان کو بلا لیا یو ایس میں کہ آؤ ہم تم دونوں کی نیگوسیشنز کرواتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر. ایکچولی شرارت یہ تھی کہ اس پوری جنگ میں یو ایس کو کیا ملا اور اسرائیل کو کیا ملا. اسرائیل تو وہ تھا نا جو کہ گریٹر اسرائیل کا خواب لے کر اس جنگ کے اندر کودا تھا. اور گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے کہ نیل کے ساحل جو ایجپٹ کے اندر ہے, نیل کے ساحل سے لے کر اور یہاں پہ دجلہ اور فرات تک یہ پورے ایریا کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل ہے. اور اگر گریٹر اسرائیل کو یہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عراق بھی گیا, سیریا بھی گیا, جارڈن بھی گیا, لیبنان گیا اور پورا فلسطین گیا اور ایجپٹ کا بھی جو ایک بہت بڑا میجر ایریا ہے سینائی پیننسولا کو ملا کر یہ سب کا سب چلا جاتا ہے گریٹر اسرائیل کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو عرب اسپرنگ ہوئی تھی 2011 سے لے کر آج تک جو پورا مڈل ایسٹ ہے وہ جنگوں کا شکار رہا ہے. آج تک وہاں پر مکمل امن نہیں آ سکا ہے. آج تک سیریا ایک جو ہے فیلڈ اسٹیٹ ہے, عراق اس وقت تک ابھی ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے, فلسطین اور غازہ جو ہیں وہ ہمیشہ جینوسائیڈ کا شکار رہے ہیں. اور یہ ساری جو تباہی سیریا میں اور عراق میں اور ایون لیبنان میں مستقل بپا رہتی ہے. اس کی وجہ سے اسرائیل کو یہ لگتا ہے اور یو ایس کو بھی کہ شاید ہم گریٹر اسرائیل کے قریب پہنچ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دو ملکوں کو تو نیست و نابود کر دیا اور ان کو ہم الاؤ بھی نہیں کر رہے کہ وہ ایک پراپر گورنمنٹ ان کے اندر اسٹیبلش ہو. ان کو ہم الاؤ نہیں کر رہے کہ ان کے پراپر طریقے سے ریکنسٹرکشن ان کے ممالک میں شروع ہو اور وہ ایک اسٹیبل وائبل ساورن کنٹریز کی طرح جن کی ساورن آرمیز ہوتی ہیں, جن کی ساورن فارن پالیسی ہوتی ہے, اس طرح سے ان کو ایکٹ کرنے دیں. وہ تو ہم نے ان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا اور نہ ہی آگے ہم ان کو اس قابل ہونے دیں گے. تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں لیبنان کی تباہی کو. تو جب سارا ارد گرد کا جو ایریا تباہ ہو جاتا ہے تو پھر اسرائیل کو لگتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے وہ قریب سے قریب آتا جا رہا ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جو ایران کی یہ وار آپ نے دیکھی ہے اس میں ایران کی طرف سے عراق کے اندر اور سیریا کے اندر بھی بہت زیادہ بامبنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ موجود تمام جو یو ایس کے ملٹری بیسز ہیں اور نیٹو کے جو انسٹالیشن تھی وہ سب خالی ہو گئی ہیں. اور اب ایسا لگ رہا ہے آفٹر سو مینی ڈیکیڈز کہ عراق اور سیریا انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پر اب کوئی یو ایس کا ملٹری بیس نہیں ہوگا اور یہ اپنی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنانا, انڈیپینڈنٹ اپنی ساورن اسٹیٹس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ چیز جو ہے وہ اسرائیل کو برداشت نہیں ہو رہی. اسرائیل اب یہ جو لیبنان کے اندر حملے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس پوری جنگ میں مجھے کیا ملا,
یعنی بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی اس کو یہ کہتے ہیں کہ اب ایٹ لیسٹ میں ساؤتھ لیبنان کو تو اپنے قبضے میں کروں. اب میں یہ تو بولوں کہ حزب اللہ جو ہے وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے, تو اب حزب اللہ کا تو اس وار میں خاتمہ کروا کے ہی ہم یہاں سے نکلیں گے. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ فوراً پہنچے ہیں یو ایس کے اندر, اور اس نئی پیس نیگوسیشن کے لیے یہ لوگ یہاں آ گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ لیبنان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کرسچن کمیونٹی ہے, جو کہ پرو یو ایس ہے, جو کہ پرو یورپ ہے, جو کہ پرو اسرائیل بھی ہے. تو وہ جو پارٹ آف دا پیپل ہیں وہ لوگ تو فوراً بھاگ کے آئیں گے کہ ہاں چلو جلدی سے ہماری نیگوسیشن کراؤ. اور وہ لوگ تو یہ کہیں گے کہ ہاں ہم تو خود بھی حزب اللہ سے تنگ ہیں, ہم تو خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کا سد باب ہو, یہ تو خود ہمارے ملک میں ایک ڈیوائڈ بنا کر بیٹھے ہوئے. سو اس وجہ سے اس طرح کی ٹاکس آگے کو جاتی. ڈپلومیٹک پش ٹو سیکیور اسرائیل لیبنان سیز فائر انٹینسیفائز آفٹر واشنگٹن ٹاکس. یعنی یو ایس کے اندر جو ٹاکس ابھی جاری ہیں, ایک راؤنڈ ان کا ہو گیا ہے اور آگے بھی شاید وہ ایک اور راؤنڈ کروائیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کافی یعنی ان کی خاطر خواہ بات چیت ہو گئی ہے. لیبنان اسرائیل اگری ٹو کک اسٹارٹ ٹاکس ایز ڈیڈلی اسرائیل اسٹرائکس کنٹینیو. یعنی یہ جو آ کر بیٹھے ہیں مندوبین دونوں طرف سے, اس کے باوجود بھی یہ نہیں ہوا ہے کہ اسرائیل نے بامبنگ روک دی ہو, بلکہ وہ ڈیلی دن رات لیبنان کے اوپر مستقل بامبنگ کر رہا ہے. بیکاز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو حزب اللہ کا خاتمہ کرنا ہی کرنا ہے. یہاں سے ایک اور نیوز دیکھتے ہیں. نیتنیاہو نے کیا کہا ہے کہ ڈسمینٹلنگ حزب اللہ از دا فرسٹ گول آف لیبنان ٹاکس. یعنی لیبنان ٹاکس کا مقصد ہی یہ ہے ہماری نظر میں, اسرائیل کی نظر میں, کہ حزب اللہ کو ختم کرنا. اور یہ آپ دیکھیں کہ حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے آپ اگر پورے ساؤدرن لیبنان کو بام کر کے ایک ایک ولیج کو تباہ کر دیا گیا. میں آپ کو دکھاتی ہوں. اسرائیل اینڈ حزب اللہ کنٹینیو اٹیک آفٹر اسرائیل لیبنان ٹاکس ان یو ایس. اور یہاں سے دیکھتے ہیں اسرائیل ڈسٹرائز اوور 1000 ہومز اے ڈے ان لیبنان رپورٹس فائنڈ. یعنی کہ ہر روز جو بامبنگ وہاں پہ ہو رہی ہے, سمجھ لے کہ 10 دن سے ہو رہی ہے, سمجھ لے کہ 12 دن سے ہو رہی ہے, تو ہر روز 1000 گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, تباہ کیا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی کو ہی ساؤتھ لیبنان سے ختم کر رہے ہیں. وہاں پر آپ نے کوئی بلڈنگ نہیں چھوڑی, کوئی انسانی بستی نہیں چھوڑی, کوئی آپ کو زمین کے اوپر چلتا ہوا انسان نہیں آپ نے وہاں پہ چھوڑا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ باتیں جو لیک ہوئی ہیں ان ٹاکس کے اندر سے, اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ اسرائیل ساؤتھ لیبنان کو, یہ جو لیٹانی ریور سے نیچے نیچے ہے, اس کے 3 حصے کرنا چاہ رہا ہے. ایک تو اس کا انٹینشن یہ ہے ہی کہ وہ اس پورے ایریا کو ساؤتھ لیبنان کو آکیوپائی کر کے اسرائیل کا حصہ بنا لے. لیکن فی الحال اس کا جو لیک ہوئی ہے بات, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 3 زونز بنائے جائیں گے. پہلا جو اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ لگ رہا ہے زون 8 کلومیٹر چوڑا, وہ پورا کا پورا ایک پرماننٹ بفر زون بنا دیا جائے گا, جس میں قطعی طور پہ کوئی بھی سویلین پاپولیشن واپس نہیں آئے گی. وہ ہمیشہ کے لیے بفر زون بنا رہے گا. 8 کلومیٹر تو یعنی لیبنان کی ٹیریٹری میں سے پورا بیلٹ جو ہے وہ تو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سیکنڈ زون ہوگا وہ لیٹانی ریور کی تک موجود ہوگا, اور یہ پورا جو زون ہے یعنی پورا ساؤتھ لیبنان کو جو ہے وہ ہم ایک ملٹری آپریشن زون بنائیں گے, جس میں ہم لیبنان کی حکومت سے کہیں گے کہ وہ آئیں اور حزب اللہ کو وہ ٹوٹلی ڈسمینٹل کریں, ان کے تمام ہتھیار جو ہے وہ قبض کر لیں, اور اس پورے ایریا کو حزب اللہ کی ملیشیا سے ٹوٹلی خالی کر دیں. اور انہوں نے کہا کہ لٹانی ریور سے نارتھ پہ باقی جتنا بھی ایریا وہ سب لیبنان رہے گا. یعنی کہ انڈر دا لائنز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ لیبنان کو تو آپ بھول ہی جاؤ کہ یہ آپ کی اب زون ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر لیبنان کی گورنمنٹ حزب اللہ کو ڈسمینٹل نہیں کر سکی تو ہم وہیں پہ ہماری فوجیں اس بفر زون میں کھڑی رہیں گی اور ہم وہاں پہ موجود رہیں گے. اور ہم نے اگر دیکھا کہ خاطر خواہ طریقے سے حزب اللہ کو ڈسمینٹل نہیں کیا گیا تو پھر ہم خود چارج لے لیں گے اور وہ ایریا پورا کا پورا ہم لے لیں گے. یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ پورے ساؤتھ لیبنان کو آکیوپائی کر لیں گے اور اپنے اسرائیل کا حصہ بنا لیں گے. سو یہ سب ہیں ان کے ارادے. ایک اور نیوز ہم دیکھتے ہیں کہ لیبنان سیز فائر امیمنٹ ایز پاکستان آرمی چیف وزٹس ایران. اب آپ نے دیکھا کل ہی کے دن یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ اشارہ کہ ہاں اب سیکنڈ راؤنڈ آف اسلام آباد ٹاکس شاید 1-2 دن میں شروع ہو جائیں. اور اسی خبر کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو پی ایم ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ نکل گئے اور پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ ایران کے دورے پہ چلے گئے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک تو بہت زیادہ تیزی سے ڈپلومیسی کام کر رہی ہے. چائنا کے اندر بھی ایک ڈپلومیٹک سینٹر بنا ہوا ہے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اسپین کے پی ایم چلے گئے, تائیوان کی جو اپوزیشن لیڈر وہ چلے گئے, یو اے ای کا ڈیلیگیشن وہاں پر چلا گیا, بیکاز وہ بھی ایک سینٹر ہے جہاں سے جو ہے نا نیگوسیشن کو جو ہے وہ ایک طرح سے کنٹرول کیا
किया जा रहा है। दूसरा सेंटर है इस्लाम आबाद को भी जो इशारा मिल रहा है और जो उनको समझ में आ रही है, जिस तरह से ये सारा जो है वो बेक हो रही है चीज़, तो उसी तरीके से वो इंश्योर कर रहे हैं इस्लामाबाद, आई थिंक सो इस्लामाबाद ये इंश्योर कर रहा है कि ईरान को भी पूरे कॉन्फिडेंस में रखा जाए, सऊदी अरब को भी फुल कॉन्फिडेंस में रखा जाए और इस पीस टॉक्स के अंदर इस तरह की कोई बात ना होने दी जाए कि इन दोनों पार्टीज के बीच में, यानी अरब्स और पर्शिया के बीच में कोई दरारें हैं, कोई गलतफहमियां हैं और ये आपस में ये लड़ने के लिए तैयार हैं। इस चीज़ को अगर हम ख़त्म कर देंगे और हम ये प्रूव कर देंगे कि अरब्स और पर्शियंस जो हैं वो आपस में वन पेज पे हैं, तो फिर पीस टॉक्स जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि फिर यूएस को साफ पता चल जाएगा कि अब हम अकेले ये जंग जो है वो नहीं लड़ सकते और अरब स्टेट्स जो है ना वो तंग आ गए हैं इस किस्म की जंग से। और जब भी ये कोई भी जंग ये शुरू करते हैं तो वो इस वक्त यही कह रहे होते हैं कि हम 1 हफ्ते में, 4 दिन में, 10 दिन में ये सारा कुछ रिजीम चेंज करके और निकल भी आएंगे और बड़ा कुछ हम लोग कर लेंगे, और होता कुछ भी नहीं उनसे। तो वो उनको हमेशा हर जंग में बैकफुट ही होना पड़ता है। लेकिन ईरान वाली जंग जो है उससे तो उनको विद इन 1 मंथ ऐसा लग रहा है कि बैकफुट होना पड़ रहा है, और इसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा किरदार है। और आप ये देख लें कि पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है उनका ईरान में जाने का मतलब क्या है कि वो जो निगोसिएशन है, जो अगला राउंड है जो इस्लामाबाद में होना, उसकी वो फुल प्रिपरेशन और फुल उसकी इंश्योरिटीज कर रहे हैं कि कोई भी चीज जो है ना वो ऑफ ट्रैक ना चली जाए, कोई भी गड़बड़ ना हो जाए। और ईरान में जाकर बैठने का मतलब ये भी है कि जो ईरान की मुतालबात हैं, जिसमें लेबनान एक कलीदी मुतालबा है, उसको यानी इंश्योर किया जाएगा। और आप ये समझ लें कि अगर यूएस के अंदर इजराइल और लेबनान की डेलीगेट्स जाकर बैठ गए ना, तो यहाँ पर ईरान में पाकिस्तान की मौजूदगी और ईरानियंस की जो है वो यकजहती पाकिस्तान के साथ और सऊदी अरब के साथ जो सामने आ रही है, उसका मतलब ये है कि लेबनान की सिचुएशन को भी यहाँ से डिक्टेट किया जा रहा है। और बिल्कुल बईद इम्कान नहीं है कि ईरान किसी पीस को माने ही नहीं अगर साउथ लेबनान को खाली ना करवा दिया जाए, अगर वहाँ पे बॉम्बिंग ख़त्म ना की जाए, और अगर वहाँ की जो शिया पॉपुलेशन है उनको वापस आकर रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया करने दिया जाए, और हिजबुल्लाह को जो ऑल्दो कि वो अंडरग्राउंड तो शायद चले जाएं, लेकिन उनकी मौजूदगी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये सब चीज़ें ईरान इंश्योर करेगा, वरना वो यही इसी जिद में बैठा रहेगा कि मैं दोबारा जंग शुरू कर देता हूँ। और ये एक ऐसी बात है जो ना गल्फ स्टेट्स को काबिल कबूल है, ना पाकिस्तान को काबिल कबूल है, ना रशिया और चाइना को काबिल कबूल है, लेकिन सबसे बढ़कर यूएस इस जंग को मजीद तवाला देना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो पिछले 39 डेज की तवील वॉर हुई थी उसमें $1 बिलियन पर डे का नुकसान हो रहा था यूएस को। और अब जो दोबारा से अगर स्टार्ट होती है तो यूएस की जो अर्माडाज और शिप्स जो कि खड़ी हुई हैं गल्फ ऑफ ओमान में और अरेबियन सी में, वो एक सिटिंग डक्स बन जाएंगी, जिसको ईरानियन मिसाइल्स जो है ना वो बेइंतहा बेदरे फायरिंग्स और मिसाइल्स गिरा गिरा के उनको तबाह बर्बाद करेंगे, और वो ईरानियन मिसाइल पावर का हरगिज मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कुछ और न्यूज़ भी आपको दिखा दूं कि इसी पाकिस्तान ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद इस तरह की न्यूज़ अब आ रही हैं, सरफेस हो रही है कि लेबनान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर है ना वो आज ही शायद डिक्लेयर हो जाए और बहुत खुशाइंद होगा। और ये सीज फायर का मतलब है कि बॉम्बिंग का सिलसिला टोटली खत्म हो जाएगा, और फिर बैठकर ये बात होगी कि कौन सा बफर जोन बनना है, कौन सी जगह पे किसका कब्जा होना है, कौन क्या चीज़, वो बातें फिर आगे चलकर होंगी। हिजबुल्लाह के एक नुमाइंदे उन्होंने ये बोला है कि बिकॉज ज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है कि जो शिया पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट से खुश नहीं है, और वो यही समझती हैं कि गवर्नमेंट में ऐसे अनासर हैं जो हमारी वेलफेयर, हमारी वेलबींग का को इंश्योर नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते, और वो एक ऐसे यानी समझते हैं कि गवर्नमेंट में ऐसे अनासर हैं जो कि लेबनान के साथ वफादार नहीं है, बल्कि उनकी वफादारियाँ सबके सब वेस्ट के साथ हैं, यूएस के साथ हैं। सो उन्होंने ये बोला है कि जो लेबनान के अंदर साउथ लेबनान में बेदरेक बॉम्बिंग और इतनी ज्यादा हलाकतें हुई हैं, डेली बेसिस पे सैकड़ों अफराद की हलाकतों का खबरें सामने आ रही हैं। तो ये सारा जो खून है ये किसके हाथ पे है? ये बैरूत में बैठी हुई, कैपिटल सिटी में बैठी हुई जो गवर्नमेंट है, जिसमें शिया अनासिर भी हैं लेकिन सुन्नी अनासिर भी हैं, क्रिश्चियन अनासिर भी हैं, तो वो सबके हाथों पे हमारा खून है, ये उन्होंने बात कर दी है। और हिजबुल्लाह की जो मिलिशियाज हैं वो मुस्तकिल यानी उन्होंने हार तो नहीं मानी, कभी किसी भी मोड़ पे उन्होंने हार नहीं मानी, चाहे वो कम रिटेलिएशन कर सकें या ज्यादा कर सकें, लेकिन उनकी रिटेलिएशन हमेशा जारी रहती है। और अभी भी उनकी तरफ से बॉम्बिंग इसराइल के ऊपर हो रही है, और जो इजरायली फौजें घुसकर बैठी हुई हैं साउथ लेबनान के अंदर, उनके ऊपर इनकी तरफ से बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं। और वी शुड जस्ट होप एंड प्रे
کہ پورے لیبنان میں امن آ جائے، وہاں کی پاپولیشن کو جو ہے وہ سکون مل جائے، رسپائٹ مل جائے، جو سویلینز ہیں وہ اپنے گھروں کو آ سکیں، اپنے گھر دوبارہ بنا سکیں، اور جو بھی مطلب ان کا جو نقصان ہے مالی بھی اور بہت زیادہ جو جانی نقصانات ہیں، شہادتیں، ان سب کے ساتھ ہمارے دلی یعنی بینگ مسلمس ہم لوگ وہ فیل کرتے ہیں اس چیز کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کا جو ایشو ہے وہ فلسطین کے ایشو کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے۔ اگر فلسطین کا ایشو ریزالو ہو جاتا تو حزب اللہ کے وجود کا بھی کوئی مقصد ہی نہ رہتا، وہ بھی ڈیزالو ہو جاتے اور پورا خطے میں امن آ جاتی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ وی کین اونلی پرے فار اے بیٹر فیوچر فار دا مڈل ایسٹ۔